سنا شاعری آپ میں شروع میں آپ نے شاعری نعتیں وغیرہ بھی کافی کہیں، تو اس کو کنٹینیو نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ وقت نہیں دے پائے یا دیگر شعبوں میں آپ نے زیادہ ضرورت محسوس کی کام کرنے کی؟ تو 5 برور اعظم جا چکا ہوں، اچھا 5 کانٹیننٹس میں اور 51 سے زیادہ ملکوں میں جا چکا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرت۔ وہ کیا معاملہ تھا حضرت کہ جب آپ ایک ٹی وی چینل پہ کتابیں لے کر پہنچ گئے تھے، وہ ذرا ناظرین کو بتائیں نا واقعہ۔ باندھ کے رکھا ہوا تھا صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی، کیا بات، سبحان اور اللہ۔ کربلا جس طرح انہوں نے بیان کیا، کچھ لوگ کہتے تھے وہ کمنٹری کرتے ہیں، تو والد صاحب نے پوری کتاب لکھی شام کربلا، تاکہ یہ نہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، یہ دیکھو کتابوں میں واہ واقعات۔ واہ واہ واہ، سبحان۔ تو آج کوئی بندہ اگر نام اعلیٰ حضرت کا لے رہا ہو، کہتا ہے میں پیرو ہوں اعلیٰ حضرت کا، اور بنیادی مسائل میں، بنیادی عقائد میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر جائے اچانک سے، تو ایسے بندے کو کیا کہے؟ جو اعلیٰ حضرت کا نہیں رہا وہ کہیں کا نہیں رہا۔ کیا مجھے یہ جملہ ان کا اچھا لگا، کیا کہنے؟ بھئی اعلیٰ حضرت سے ہٹنے کی وجہ بتاؤ۔ پیغام جی آخر میں آپ کے اس اسٹوڈیو کے ذریعے پاکستان کے علماء اہل سنت سے کہ موجودہ وقت میں جو تھوڑا بہت نزاع بن گیا ہے، اپنی انا کو قربان کر کے مل بیٹھے اور اس کو حل کرتے ہیں۔ سبحان یہ ایک چھوٹی سی گزارش۔ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے۔ حضور کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا فیورٹ پروگرام IDS میٹ اپ۔ سب سے پہلے میں یہی گزارش کروں گا، ہمارے اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو اس چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ساتھ ہی ساتھ دیگر ہمارے جو سوشل پلیٹ فارمز پہ جو پیجز ہیں ان کو لائک اینڈ فالو کر لیں۔ ناظرین کرام، کچھ شخصیات آپ کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی کیریئر لائف میں ایسی آتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کا تعارف کہاں سے شروع کیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جن کو دیکھ کر اور جن کی باتیں سن کر اور جن کی تربیت کے ساتھ آپ بڑے ہوئے ہوں، اور آپ کے دینی شعور کو جلا ملی ہو، اور آپ نے عقائد کی تربیت جن کے ذریعے حاصل کی ہو، وہ ہستی جب آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو یقیناً میرے جیسا کم علم آدمی تو سوچتا ہے کہ اب حضرت سے کہاں کس انداز سے گفتگو شروع کی جائے۔ بہرحال حضرت نے ہمیں اسپیس دیا ہے اور یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ آج ہم حضرت سے کچھ ایسی باتیں کریں کہ جس سے امت کو بھی رہنمائی ملے۔ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ لگے کہ جب حضرت کا اتنا بڑا سفر، اتنی دینی خدمات ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے زندگی میں نشیب و فراز بھی آتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جب بندے کو پتہ لگتا ہے تو پھر اگر اس کی زندگی میں وہ حالات آتے ہیں تو وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، بلکہ ان ہستیوں سے اسے ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے اور آگے بڑھنے کا جذبہ ملتا ہے۔ جی ہاں، اہل سنت کی قداور شخصیات میں سے ایک بڑی شخصیت میں تعارف کروا دوں۔ آپ مولانا اوکاڑوی اکیڈمی العالمی کے چیئرمین ہیں، گلزار حبیب ٹرسٹ کے بھی آپ چیئرمین ہیں، اور سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے بھی آپ چیئرمین ہیں۔ ہم سب کے پیارے خطیب پاکستان، ابن خطیب پاکستان، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، دعوت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اور IDS میٹ اپ میں حضرت تھوڑا سا ہمارا پیٹرن اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو ہم کچھ خاص باتیں، کچھ پرسنل بھی پوچھ لیتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو کچھ باتیں ہم آپ سے پوچھ سکیں۔ جی بسم اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ علامہ صاحب، بنیادی سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، اور میرا بھی پرسنل انٹرسٹ اس سوال سے کہ آپ کی پیدائش کس شہر میں ہوئی، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ آپ کا کس برادری سے تعلق ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔
آپ کی کراچی میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کا نام میمن مسجد، بولٹن مارکیٹ۔ بالکل جی۔ 1954 میں یہ بنی تھی اور 1955 میں مکمل ہوئی تھی شاید۔ اس انتظامیہ کو ضرورت تھی کہ مسجد اتنی بڑی بنائی ہے تو کوئی ایسا شخص ملے جو اسے آباد بھی کرے۔ بہت اچھا۔ اس سے پہلے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان 1955 میں کراچی آئے تھے پہلی مرتبہ۔ والد صاحب کی پیدائش ہے کھیمکرن کی، اچھا، ایسٹ پنجاب۔ صحیح۔ وہاں سے ہجرت کر کے 1947 میں اکاڑا آئے تھے۔ 1947 اس سے پہلے وہ ایک دو مرتبہ اکاڑا آ چکے تھے۔ اچھا، تو انہیں وہی جگہ یاد رہی اور وہی پسند آئی تو ہجرت کر کے قصور کے راستے اکاڑا آ گئے تھے، سبحان۔ اور اکاڑا میں قیام رہا۔ وہیں پہلا مدرسہ جامعہ حنفیہ اشرف المدارس بنایا۔ اس کے لیے وہ کراچی آئے تھے۔ تو ماہ رمضان کا آخری عشرہ انہوں نے یہاں گزارا تھا۔ اس 10 دنوں میں وہ کراچی کو فتح کر گئے تھے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ کراچی والوں نے ایسا لہجہ، ایسا تکلم، ایسا ترنم نہیں سنا تھا۔ ہائے ہائے، واہ واہ۔ تو ان کی نگاہ انتخاب والد صاحب پر پڑی۔ تو سبحان انہوں نے امام و خطیب کی حیثیت سے والد صاحب کو کراچی بلایا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیر و مرشد حضرت گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری المعروف حضرت کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ نے والد صاحب سے فرمایا آپ کی وہاں ڈیوٹی لگ گئی ہے، واہ 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 واہ۔ آپ نے کراچی کو سنی بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ کے کہ کراچی باب المدینہ ہے، جو بھی جاتے تھے یہیں سے جاتے تھے۔ واہ واہ۔ تو یہ اللہ والوں کی طرف سے ڈیوٹی لگی تھی۔ تو والد صاحب آئے، اچھی قبر مشہور ہے، جی جی اگر آپ کو یاد ہو۔ جی جی، اولڈ ٹاؤن سٹی ایریا میں۔ اس کے پڑوس میں سلطان مینشن ایک عمارت، وہاں میری پیدائش ہوئی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن پیدائش کے فوراً بعد اکاڑا چلے گئے، بچپن اکاڑا میں گزرا ہے۔ اچھا، نہیں آپ کی یہاں پیدائش ہوئی، پھر دوبارہ آپ کے والد صاحب اکاڑا میں؟ جی چلے گئے۔ ماشاء اللہ۔ آپ کتنے بہن بھائی حضور؟ ہم لوگ 11 بہن بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ 5 بھائی 6 بہنیں۔ 2 بھائی والد صاحب نے جب 1952-53 کی تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا تھا اور قید ہو گئے تھے تو 1 ہفتے میں دونوں انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ والد صاحب جیل میں تھے، یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ اللہ۔ تو ڈپٹی کمشنر نے بلا کر کہا، اس وقت ڈپٹی کمشنر کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، وہ ایک طرح سے ضلع کا ڈسٹرکٹ کا مالک ہوتا تھا، کہ آپ کے لیے سفارشیں بھی بہت ہیں، آپ کے گھر کے حالات بھی، آپ کے 2 بیٹے چلے گئے، آپ معافی نامے پہ دستخط کر دیں تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا اور آپ کا معافی نامہ پوشیدہ رکھا جائے گا۔ تو والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ سے بھی پوشیدہ رکھ سکو گے؟ اللہ اکبر۔ بیٹے چلے گئے، میری جان بھی چلی جائے، میں اپنے عقیدے پہ قائم ہوں، معافی نہیں مانگوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر مزید سختی ہوئی، دفعہ 3 میں نظر بند کر دیے۔ جو لوگ معافی نامے پہ دستخط کرتے رہے وہ رہا ہوتے گئے۔ 10 مہینے والد صاحب جیل میں رہے، اللہ اکبر۔ ناموس رسالت کی خاطر۔ اللہ۔ تو وہ 2 بھائی اس وقت 1 ہفتے میں ہی انتقال کر وہ گئے۔ دونوں آپ سے چھوٹے تھے بھائی؟ نہیں جس سب سے پہلی اولاد تھے والد صاحب کے، اس کے بعد 2 بہنیں، پھر میں۔ صحیح صحیح۔ تو حضرت آپ کے والد گرامی کا جب وصال ہوا تو غالباً 55 برس ان کی عمر تھی، اس کے بعد تو گھر میں بھائیوں میں آپ بڑے تھے، تو وہ تو بڑے ایک حالات بہت مختلف ہوں گے حضرت۔ کس طرح آپ نے ان حالات میں اپنا یہ والا ایک سلسلہ جو علم دین والا ہے، علم دین کی خدمت والا ہے، اور دوسرا گھر والا جو نظام ہوتا ہے، کس طرح مینیج کیا؟ وہ کیا حالات تھے؟ تھوڑا اگر مناسب سمجھے تو بتائیں۔ حافظ صاحب جس پہ بیتتی ہے وہی جانتا ہے۔ ماں باپ کا سایہ
معمولی بات نہیں ہوتی، لیکن میں نے تاریخ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن سے کام لیا ہے انہیں بڑے ہی مشکل حالات سے گزرنا پڑا، یہ ان کی تربیت ہوتی ہے انہیں۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف میرے والد نہیں تھے، اور بھی بہت کچھ تھے۔ ان کی 50-55 سالہ محنت، دنیا بھر میں ان کا کام اور ان کا نام۔ لوگ جو توقع کرتے ہیں وہ یہ کہ جو ہو چکا آگے کی بات کرو۔ اتنی بڑی شخصیت کا اتنا بڑا سفر، اتنی محنت، میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ والد صاحب نے بچپن سے تیار نہ کیا ہوتا تو میں تو ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یہ بتا دوں حافظ صاحب کہ مجھے اسکول میں بہت دیر سے داخل کیا گیا، اپنے زانوں پہ بٹھا کے ہاتھ کا حلقہ بنا کر والد صاحب مجھے لفظوں کی پہچان سکھاتے تھے۔ میں نے پڑھنا سیکھ لیا تھا، عربی پڑھ لیتا تھا، فارسی پڑھ لیتا تھا، اردو پڑھ لیتا تھا، لکھنا ایک لفظ نہیں آتا تھا۔ اچھا، دوسری جماعت میں داخلہ ملا، پہلی میں نہیں۔ کیا وجہ تھی تاخیر سے بٹھانے کی؟ والد صاحب قبلہ نے جو تربیت ابتدا میں ہمارے ہاں بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا جاتا ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور پہلے دور میں تو واقعی اگر اس سے اور پیچھے جایا جائے تو گھر میں ہی تربیت ہوا کرتی تھی۔ والد صاحب نے اسکول کی ایک کلاس بھی نہیں پڑھی، ان کی جتنی تربیت ہوئی اساتذہ سے اسی طرح ہوئی۔ سبحان اللہ، خوب ہوئی۔ تو وہ یہ میرا دور تھا، تو انہوں نے مجھے بچپن سے کتاب سے جوڑ دیا تھا۔ واہ 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 واہ۔ مختصر سا رسالہ، کبھی وہ 4 ورقی ہوتا، کبھی 16 صفحے کا ہوتا، مجھے دے دیتے۔ اچھا، یہ پڑھ لو، پوچھوں گا۔ صحیح۔ کبھی کہتے کل پوچھوں گا، کبھی کہتے تھے پوچھوں گا۔ سختی کے ساتھ یا نارمل؟ مجھ پہ تھوڑا سا سخت رہے وہ۔ اچھا، صحیح ہے۔ ان کی 2 ہی باتیں زندگی کی تکرار کے ساتھ: وقت ضائع نہ کرو، صحت کا خیال رکھو۔ بہت اچھے۔ یہ 2 باتیں وہ وقت بالکل مجھے بچپن میں کھیلنے کی اجازت نہیں تھی، اپنے ہم جولی ہم عمر کے ساتھ۔ تو دوستی ہوئی کتاب سے، تو پھر ہنر سے اور علم سے وابستہ ہو گیا۔ واہ 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 واہ۔ 21 گھنٹے پڑھائی ہوتی تھی، 5 میل پیدل چلنا ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ کوئی بیگ بستہ اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہاں میرے ساتھ مصلی پہ بیٹھے ہو تو کچھ بننا پڑے گا، یہ تو ابھی میری وجہ سے بیٹھے ہو، یہاں بیٹھنا ہے تو کچھ بننا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو وہ اس طرح سے اندر مارنے کی ایک ہوتا ہے نا، ان کی تربیت کا عجیب انداز تھا، اور یہ میرے ساتھ تھا۔ اچھا، باقی بہن بھائیوں سے نہیں تھا۔ وہ دیکھ لیا، اللہ والے دیکھ لیتے ہیں حضرت۔ تو انہوں نے جو منتقل کرنا تھا وہ کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کتاب سے ایسی دوستی ہو گئی کہ وہ حج تک قائم ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو کتنے عرصے کے بعد حضرت آپ اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے علم کی راہ پر لگ گئے تھے؟ ایک تو میں شروع میں آپ نے بتایا کہ ابو کی طرف سے سختی تھی، سنتے بھی تھے، لیکن پھر آپ نے کہا کہ نہیں یار مزہ آ رہا ہے اب تو، وہ کب ہوا تھا؟ میرا یہ تھا، مجھے پتہ نہیں، میں جھوٹ تو بولتا نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، نصاب سے زیادہ غیر نصابی تعلیم پر بہت وابستگی تھی۔ اللہ، یعنی سلیبس کی جو کتابیں ہیں وہ نہیں، میں دوسری کتابوں میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا۔ تو شوق ہوا نا پھر؟ واہ واہ۔ وہاں سے جو پڑھا پھر وہ یہ ہے کہ ایسا کہ اچھی آسان کتابیں اور پھر تھوڑی سی مشکل، پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا۔ اب وہ لکھنے ہیں، کتاب نکالو، حوالہ ڈھونڈنا، یہ بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ اس میں باب آپ کو معلوم ہو کہ یہ حدیث ہے یا فلاں بات ہے، کہاں ملے گی۔ واہ واہ واہ، ریسرچ تو ایک بڑا شعبہ ہے سر۔ وہ طبعاً محقق تھے تو تحقیق کا شوق، مخالف اور موافق حوالے دیکھنا۔ آج آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آپ ایک لفظ ڈالیں اس کے آپ کو سارے حوالے مل جاتے ہیں، ہمیں ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ اس میں
اچھا بہت ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی باب میں ہی لکھا ہو سکتا ہے کہیں اور لکھا ہے، اس کی تلاش میں، اور جب تک حوالہ نہیں ملتا تھا نیند نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آج تک بھی ہے، کسی لفظ میں اٹک جاؤں نیند اڑ جاتی ہے، اچھا، جب تک اس کے بارے میں تسلی نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ وہ ہم سنتے ہیں حضرت امام بخاری بار بار اٹھ کے لگایا کرتے تھے اس میں، تو سوچتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے، تو وہ بیتی ہے تو سمجھ آئی ہے اللہ کہ یہ اچھا۔ پھر یہ کہ کوئی چیز آپ نے دوسرے کو سنانی ہے تو پہلے آپ کا شرح صدر، یعنی اس کے بارے میں سینہ کھلا ہوا ہو، کوئی آپ کو شک شبہ نہ ہو۔ آپ سنا رہے ہیں، آپ نے سنا دیا، وہ آپ کی نظر سے گزرا نہیں، آپ خود سمجھے نہیں ہیں تو سمجھائیں گے کیسے؟ کوئی رٹا لگانے والی بات نہیں تھی، تو یہ مزاج بنا دیا۔ دوسری بات یہ کہ جو عقیدے سے یا معیار سے ہٹی ہوئی بات ہو گوارا نہیں ہے، بھلے کسی کی ہو۔ اچھا، یہ تو آپ کے مزاج میں ہم دیکھتے ہیں حضرت، تو یہ شروع سے مطلب یہ اس وقت سے میری گھٹی میں آ گئی ہے یہ چیز۔ اچھا، والد صاحب کا بھی یہی تھا بالکل حضرت؟ بالکل تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یعنی اس معاملے میں رعایت نہیں ہے، کوئی اپنا ہو بیگانہ ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، مشہور ہو یا غیر معروف ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کہنے کا انداز اچھا ہو، بس یہ ہے کہ اب لوگ ناراض ہو جائیں تو ہمیں ان کا خیال نہیں۔ مثال کے طور پر حافظ طاہر صاحب ماشاءاللہ ایک مشہور نعت خوان ہیں، آپ کلام پڑھ رہے ہیں، میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے کوئی اپنا لکھا ہوا نہیں، کسی کا لکھا ہوا پڑھا ہے۔ اب وہ کوئی لفظ ہے جو نامناسب ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ اس نے ٹوکا نہیں ہے لہٰذا یہ صحیح ہے۔ جی تو بالکل، ساری ذمہ داری مجھ پہ آئی، آپ کا بیٹھنا دلیل ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ۔ تو مجھے اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، مجھے یہ کہ غلط پیغام نہ چلا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی بات۔ تو اس لحاظ سے کوشش ہوتی ہے، اور کبھی یہ نہیں سمجھا کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مگر جو ہیں ان کے بارے میں ہلکی بات گوارا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بہت چھوٹا تھا تب مجھے آپ کے والد گرامی مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہوا تھا کہ ہمارے اطراف میں، ہم جس علاقے میں بڑے ہوئے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ آتا تو کربلا والوں کی شان جس انداز سے قبلہ آپ کے والد گرامی نے بیان فرمائی ہے حضرت، یہ تو بہت بڑا صدقہ جاریہ کہ اہل بیت اطہار کی ایسی محبت کے جام انہوں نے ہمیں بچپن میں، میرے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو اس سے فیضیاب ہوئے ہوں گے، یہ کیسے ہوا تھا حضرت؟ یہ آپ کیا کہیں گے اس پورے معاملے کو؟ والد اور صاحب آج تک والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب کراچی آئے تھے، سر عام جلسے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اہل سنت کی مجالس محافل زیادہ تر مسجدوں میں، سر عام نہیں۔ میلاد النبی کا جلوس والد صاحب نے ابتدا کی اہل سنت کی طرف سے۔ واہ واہ واہ، یہ مجالس محرم واڈلہ سید جماعت، صحیح، وہاں کھارا در میں وہ کرتے تھے۔ والد صاحب نے نصاب بنایا، ٹھیک ہے، 11 روزہ محفلیں ہوتی تھیں، نصاب خود بنایا۔ پہلے دن توحید کا بیان، واہ واہ واہ، دوسرے دن رسالت کا بیان، تیسرے دن سے 4 دن تک پہلے مسئلہ خلافت، ٹھیک ہے، اور پھر 4 خلفائے راشدین کا ذکر، واہ واہ، پھر 4 دن اہل بیت کا ذکر۔ واہ واہ، واقعی نصاب ہے یہ تو۔ کبھی کبھی اس میں آزمائش انبیاء یا اس کا تذکرہ آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کا۔ اور آخری دن کربلا کے بعد کے واقعات، تو صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں یہ پورا ایک نصاب ہائے ہائے، واہ واہ واہ، باندھ کے رکھا ہوا تھا، صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی۔ کیا بات، سبحان اور اللہ۔ کربلا جس طرح انہوں نے بیان کیا، کچھ لوگ کہتے تھے وہ کمنٹری کرتے ہیں، تو والد صاحب نے پوری کتاب لکھی شام کربلا، تاکہ یہ نہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، یہ دیکھو کتابوں میں واہ واقعات۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ انٹرنیشنل تقریر ہے، انٹرنیشنل تقریر حضرت، آج تک پوری دنیا میں اس طرح کوئی اور نہیں کر سکا۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ کاپی کرتے ہیں لوگ۔ اللہ، آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، شاید آپ کے فورم پہ نہیں ہوئی ہے۔ میں ایک جگہ گیا،
وہاں مجھے بتایا گیا کہ مسلمان مشکل سے 5 یا 6 فیملیز ہیں، اور 5-6 فیملیوں کے ملا کے 25-30 آدمی بنیں گے، عورتیں بچے ملا کر۔ اب سچی بات کہنی چاہیے، مجھے پان کی طلب تھی، پان کھاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، لیکن یہ کہ وہ کام کرتا ہے ایسی جگہ جہاں آڈیو ویڈیو کیسٹس، تو وہ آڈیو ویڈیو کیسٹس کی دکان آپ اسٹور سمجھیں تو کم از کم 2000 گز میں، یعنی پوری ایک عمارت، اچھا، پوسٹر لگے ہوئے اور پھیلی ہوئی، انگلش بھی اور دوسری بھی۔ وہاں گئے تو خیر وہ پان تو مل گیا، میں نے ایسے ہی پوچھ لیا اس دکاندار سے، وہ مسلمان نہیں تھا، تمہارے پاس مسلمانوں کی کوئی چیز ہے؟ ہاں۔ اس نے کہا ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ وہ 2 کیسٹیں لے کے آیا، ایک قرآن کی اور ایک والد صاحب کی کربلا کی تقریر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں۔ آپ نے بتایا گھر 5-6 گھر تھے مسلمانوں کے، میرے آنسو نکل آئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ مقبولیت کی بات ہے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں اپنے لیے یہی کہتا ہوں جو علامہ اقبال کا مصرع ہے کہ من پروردائے فیض نگاہم، کہ ہم نگاہوں کے فیض کے پلے ہوئے ہیں۔ والد صاحب قبلہ کے بارے میں تو بزرگوں کی بشارت تھی، حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ نے دادا جان کو والد صاحب کی ولادت سے پہلے کہا تھا نور کی نہریں چلیں گی۔ اللہ، ان کا نام تھا کرم الہی، تو کرم الہی کی نہریں چلیں گی۔ واہ 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 واہ، وہ اللہ کا فضل، وہ سلسلہ جاری ہے۔ کیا بات ہے۔ مطلب تحریر کا بھی آپ کو ماشاءاللہ شوق ہے، طبع آزمائش آپ فرماتے ہیں، شروع میں آپ نے شاعری نعتیں وغیرہ بھی کافی کہیں، تو اس کو کنٹینیو نہیں کیا، کیا وجہ؟ وقت نہیں دے پائے یا دیگر شعبوں میں آپ نے زیادہ ضرورت محسوس کی کام کرنے کی؟ کتابیں پڑھنے والا یا تو لفظوں کا ماہر ہو جاتا ہے یا پھر اس کو ایک خاص مفہوم، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ مجھے شروع سے ہی چونکہ والد صاحب قبلہ نے، میں نے آپ کو بتایا تربیت، وہ مجھے ٹاپک دینے لگے، اچھا اس پہ لکھو، تو میں لکھتا تھا، تو وہ اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ اب سے کا لفظ ہے، کی کا لفظ ہے، کے کا لفظ ہے، اگر اس کی ترتیب نہیں ہے تو معنی کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ نشست و برخاست پہ بڑا انہوں نے توجہ دلائی، تو وہ مجھ سے تحریریں لکھوا دی انہوں نے، یہاں تک کہ وہ بہت سے اب ریڈیو کی تقریریں دوسری مجھے کہتے تھے اس پہ لکھو۔ تقریر کے لیے جاتے ہوئے رات کے 8-9 بجے دیا، رات کو 12-1 بجے ان کو تحریر تیار چاہیے۔ اچھا، واہ واہ۔ تو وہ قلم اور کاغذ، وہ سلسلہ رہی۔ شاعری تو مجھے ٹیچر ایسے ملے جو باذوق تھے۔ اسکول میں اقتدار احمد اکبر انتقال کر گئے ہیں، وہ حیدرآباد دکن کے تھے، شاعر بھی تھے۔ اس سے پہلے اور جو ٹیچر ملے تھے ان کا ذوق تھا، تو اس سے جلا ملتی رہی، یعنی وہ شوق بڑھتا رہا۔ پھر یہ کہ والد صاحب کے پاس آنے والے لوگ، ان میں علماء، مشائخ، شعراء، ادباء، ایسی شخصیات جن کے لوگ صرف نام سنتے ہیں ہمارے پاس آتے تھے۔ وہ کیا بات ہے، تو وہ چیز بڑھتی رہی۔ پھر گفتگو کا سلیقہ، اخلاق، آداب، تو وہ تھا۔ شاعری میں نے جز وقتی کی اور فوراً چھوڑ دی، اچھا، اس لیے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ اس میں چلے جاؤ گے تو باقی چیزوں سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ تو حقیقت ہے۔ پھر میں نے فقاہی، جس کو مزاحیہ ادب کہتے ہیں نا، طنز و مزاح، کرنل محمد خان، جنرل شفیق الرحمان، سید ضمیر جعفری، بڑے بڑے نام ہیں، ان سے دوستی تھی، بہت تعلق۔ ابن انشا کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ ریڈیو پاکستان میں ان سے ملاقات ہوتی تھی، مجھے وہ کہنے کہ خبردار تم مزاحیہ ادب میں نہیں آنا، نہیں لکھنا، ورنہ تمہارا مزاج بن جائے گا، پھر جہاں گفتگو کرو گے اسی انداز میں کرو گے۔ تو وہ ان کا وہ اس وقت مشورہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بھی فیلڈ کیا ہے، تو یہ پھر ہر جملے میں یہ بات آئی، بیٹے کس کے ہیں، کرنا کیا ہے، انہوں نے بھاگے اللہ۔ تو وہ اس طرح، لیکن یہ ہے کہ تحریر سے بڑے رسالوں میں لکھا، قلمی ناموں سے لکھا،
اپنے نام کو ہٹا کے چیزیں ایسی جو نئی نام دینا چاہیے تھا وہاں دوسرے ناموں سے لکھا. یہ بات اس میں ادب میں بھی ہے، دوسرے موضوعات پہ بھی ہے، اخباروں میں بھی بہت کچھ لکھا. یہ سارے محاذوں پہ آپ کام کر کے آئے ہیں حضرت ماشاءاللہ. پھر پرنٹنگ سے دلچسپی ہو گئی، پرنٹنگ کا کام کیا. پھر یہ ہے کہ کچھ کمائی کرنی تھی، سیر کرنے کا شوق تھا تو ٹریول ایجنسی کے حوالے سے کام کیا. لیکن یہ ہے کہ یہ سب جز وقتی تھے. ٹھیک ہے. اگر یہ کہ روزانہ 4 گھنٹے کم از کم پڑھنے لکھنے کو دینے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ مجھے تقریباً 52 سال ہو گئے رات کو سوتا نہیں ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے. کہیں بھی ہوں دنیا میں، رات میں مجھے کتاب چاہیے، کتاب نہیں تو قلم کاغذ چاہیے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے حضرت کہ رات میں ظاہر بات ہے اللہ والوں کا تو ہم نے انداز دیکھا ہے حضرت، یا عبادت کرتے ہیں یا پھر وہ مطالعہ کا ماشاءاللہ سلسلہ ہوتا ہے. حضرت یہ بتائیے کہ جیسے آپ کے والد گرامی کا جو طرز والا انداز تھا خطاب کا، تقریر کا، اس میں بہت زیادہ اٹریکشن تھا. جیسے فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کچھ جو ترنم میں تقریر کرتے ہیں، مگر محسوس ہوتا ہے کہ وہ ترنم کے لیے لفظوں کا سہارا لے رہے ہیں. لیکن اس وقت تو تھا کہ بھائی لفظوں میں اثر اتنا زیادہ تھا کہ سمجھیں کہ ترنم اس کا سہارا لے رہا تھا. یعنی دونوں کی نیتوں کا ایک واضح فرق نظر آتا تھا. آپ نے بھی اسی انداز کو اختیار کیا. اب آپ تھوڑا ترنم میں کم کرتے ہیں تو کیا بات ہے؟ میرا ایک انداز ٹیلی ویژن پہ ہے یا جہاں درس ہو یا اداروں میں ہو، اور ایک انداز پبلک کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پبلک میں جاتا ہوں وہ والد صاحب والا انداز مانگتے ہیں. صحیح ہے، جیسا مریض ہو ویسی آپ دوا انتخاب کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ٹیلی ویژن پہ میں نے اپنا انداز خود ایک اختیار کیا کہ میٹھا اور آسان. اچھا، اس کا تجربہ ہوا بیرونی دوروں سے جی، کہ وہاں اگر مشکل آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو پبلک کو میسج نہیں جاتا. ایک تو یہ کہ آپ اپنے لہجے میں کرختگی نہ لائیں، چلائیں نہیں. دوسرا یہ ہے کہ لفظ آسان چنیں تو وہ یہ کہ دل میں اتر جاتے ہیں. تو آسان چنیں گے تو لوگ کہیں گے یار ان کو لگتا ہے مشکل الفاظ آتے نہیں ہیں. یوں کچھ لوگ اس احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. جی ہوا کرے، لیکن یہ چیز مجھے بہت کارآمد ثابت. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. میں نے یہ دیکھا کہ فائدہ کس میں، نتیجہ کس میں آ رہا ہے. سبحان. کیونکہ میری وہ تحریریں بھی ہیں کہ میں آپ کے سامنے اس کا ایک پیراگراف پڑھوں تو آپ کو ڈکشنری کھولنی پڑ جائے. ہمیں تو کئی الفاظ آپ نے درست کروائے ہیں اور آج بھی کروا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ پبلک کے لیے ہمیشہ آسان. کتابوں میں بھی یہی طرز رکھی، کوشش کی، لیکن کہیں کہیں آئے لفظ آئے. اب اس کا جو طریقہ یہ ہے کہ میرے اگر کوئی مشکل لفظ آتا ہے میں فوراً اس کا ترجمہ یا مفہوم بتا دیتا ہوں. واہ 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 واہ. حضرت انٹرنیشنل ٹریولنگ کا بھی آپ نے ذکر کیا، کتنے ممالک میں سفر ہوا اور کیا آپ کے زیادہ ترجیحی موضوعات ہوتے تھے کہ بھائی جس پر آپ سمجھتے تھے کہ یار ان جگہوں پر جا کر ان موضوعات پر کلام کر کے لوگوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے، یا مختلف رہے؟ 5 کانٹیننٹس، برور اعظم، لوگ بر اعظموں بولتے ہیں. برور اعظم، بر کی جمع کرنی ہے. بہت اچھے، واہ واہ. تو 5 برور اعظم جا چکا ہوں. اچھا. 5 کانٹیننٹس میں اور 51 سے زیادہ ملکوں میں جا چکا ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ حضرت. یعنی اچھا خاصا سفر، پیدل سفر بھی، سائیکل بھی چلائی ہے، موٹر سائیکل بھی چلائی ہے، گاڑی بھی چلائی ہے. بیٹھنے کو پائلٹ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، ریلوے کے انجن میں بھی بیٹھے ہیں، اور بہت کٹھن سفر بھی کیے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں. لیکن یہ سوچ کے کہ ہمیں تو لوگ ہار پہناتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیاروں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو یہ جو موضوع میرے نزدیک عوام کو، ہمارے ہاں عقائد کے بارے میں لوگوں کو عقائد یاد نہیں کروائے جاتے، جی سنائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق کی اصلاح اس انداز میں کرنا کہ ان کو ڈانٹنا، یہی رہا ہے زیادہ تر. تو پہلی بات مثال کے طور پر ضروریات دین کیا ہیں. اب ہم پبلک میں یہ سوال کر دیں، آپ کو دیکھتے ہیں شاید اکا کو دکا کوئی کچھ بتا دے
پھر ضروریات اہل سنت کیا ہیں بہت اچھے، واہ واہ واہ، معلوم ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی اچھا اس میں قصور صرف علماء کا نہیں، عوام کا بھی ہے۔ وہ فرض نماز پڑھی اور بھاگ گئے، یا یہ کہ ایسے لوگ جن کے انداز تیکھے تھے، انہوں نے ہر بات میں ڈرانا ہی ہے، جہنم میں جاؤ گے، یہ ہو جائے گا۔ وہ پبلک پہلے ہی ڈری ہوئی ہے۔ آپ ان کو پیار دو، اللہ تعالیٰ سے پیار سکھاؤ، ان کا خود دل چاہے گا۔ وہ کیوں آپ نے سنا ہوگا نا لطیفہ، وہ نماز پڑھوانی تھی تو اس کو کہا کہ 40 دن با جماعت نماز پڑھے گا تو شاید نمازی ہو جائے گا۔ مولانا صاحب نے نماز پڑھانی تھی، اس کو لالچ دیا کہ تجھے ایک گائے دوں گا، اس نے آنا شروع کر دیا۔ 10 دن کے بعد اس نے کہا گائے لا کے باندھ تو دو، آسرا ہو جائے، تھوڑا سا آسرا ہو جائے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کر۔ وہ اسی طرح دن گزرتے رہے، آخر وقت آ گیا، اس نے کہا گائے کہاں؟ انہوں نے کہا جی اصل میں تجھے نمازی بنانا تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب مجھے پہلے ہی پتا تھا آپ نے ایسا کرنا ہے، میں نے بھی بے وضو ٹرکائی ہے۔ اللہ اللہ، مجھے بتائیں جب ایسا وہ معاملہ رہے گا، ہم نے وہ لوگ بھی سنے اور پڑھے ہیں، بلکہ دیکھے ہیں جن کو وجہ سے لوگ خود بخود کشش سے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بغیر لالچ کے بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ فلاں ہیں، جانا ہے جی، ملنا ہے، ان کو دیکھنے سے ہی راحت ملتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اچھا اب خطابت میں پہلی چیز آپ کی آواز ہے، صحیح، شکل ہے آپ کی، پرفارمنس کے آپ ادا کس طرح کہہ رہے ہیں، آپ کی زبان ہے، آپ کا ذخیرہ معلومات ہے، آپ کا تکلم، ترنم، تبسم، تفاہم، بات کو سمجھانا کتنا آتا ہے۔ کیا کہنے، اللہ تعالیٰ جس کو یہ سب نواز دے تو وہ خطیب اعظم پاکستان بن جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ عطا ہے۔ کوئی شک نہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ کسی کے پاس خطابت تو ہے لیکن تحریر نہیں ہے، تدریس نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ کہ لوگوں کے ساتھ روابط نہیں ہے، بہت سے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں عوام سے، ہم کام کر رہے ہیں ہمیں نہیں ملنا، یا یہ کہ جو ہیں خاص ہیں ان سے باقی دوسروں کو ڈانٹنا، تو وہ نہیں ہو ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے دین کی طرف لے جائیں۔ کیا بات ہے، تو یہ تو آپ کو سب گھر سے مل گیا حضرت، بزرگوں کی صحبت محنت کروائی گئی، اس کے لیے ایسے نہیں خود بخود آ گیا، بہت محنت بھی کروائی اور دعائیں لی ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ دعائیں لی ہیں۔ حضرت آپ عقائد کے حوالے سے، عقائد سے متعلق موضوعات کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ کیا معاملہ تھا حضرت کہ جب آپ ایک ٹی وی چینل پہ کتابیں لے کر پہنچ گئے تھے، وہ ذرا ناظرین کو بتائیں نا واقعہ۔ جی اس طرح کے 3 واقعے ہوئے۔ پہلا واقعہ وہ کون سا چینل تھا، پہلی مرتبہ بنا تھا، مجھے اس وقت نام یاد آ جائے، الگ چینل بنا تھا، اس پر ایک پروگرام ہو گیا جس میں اولیاء کے خلاف باتیں ہوئی۔ اچھا۔ اور خاص طور پر جو وفات پا گئے ہیں ان کے خلاف بہت باتیں ہوئی، اس پر اہل سنت نے احتجاج کیا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا سنی تحریک کے محمد سلیم قادری صاحب، انہوں نے بھی احتجاج کیا تھا۔ ٹی وی والوں سے جا کے بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری پالیسیاں ہوتی ہیں، مجبور ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے آدمی کو بھی موقع دے دیتے ہیں۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کچھ ہو، آپ کے آدمی کو بھی موقع کہ آپ اپنا موقف بیان کر دیں۔ بہت اچھا۔ اس پر انتخاب ہو گیا میرا۔ سبحان اللہ۔ 3 کا نام انہوں نے دیا تھا، ان 2 نے معذرت کر لی۔ کم و بیش کتنے پرانی بات ہوگی یہ، کتنے سال قبل اندازہ؟ کم از کم 30 سال سے زیادہ۔ 30 سال پرانی بات آپ بتا رہے ہیں؟ 30 سال یا اس سے بھی واہ زیادہ۔ واہ واہ۔ تو وہ 2 نے معذرت کر لی۔ مجھے رات کو جلسے سے واپس آیا تھا، 2:30 بجے فون آیا کہ صبح ریکارڈنگ ہے، میں نے کہا میں آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں کتابیں ساتھ لے گیا تھا اور ان کتابوں سے ان کا جواب دیا تھا، جس کو بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے سنا گیا تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو یہ پہلا واقعہ یہ پہلا واقعہ تھا۔ دوسری بار ایک طرح سے وہ مناظرے کی نوبت تھی، اس میں لے گیا تھا۔ اچھا۔ تو وہ کتابیں دیکھ کے ہی راہ فرار اختیار کر لی، اور ان کو یہ پتا تھا کہ اس نے ہماری کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ تو میں نے کہا تم نے لکھی کیوں تھی؟ لکھی تھی تو چھاپی کیوں تھی؟ چھاپی تھی تو بیچی کیوں تھی؟
کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ یعنی یہ بھی بندے کو پتا ہو کہ جس نے غلط بات کی ہے تو کس جگہ لکھی ہوئی ہے، کس انداز سے کی ہے، تو ہی بندہ اس کا رد کر سکتا ہے۔ دیکھیں نا، طریقہ ہوتا ہے نا، جب آپ کی بات آپ کو سناؤں گا تو آپ اس پہ دوسرے پہ تو شک کریں گے، اپنی بات پہ کیا کریں گے؟ لہٰذا آپ خاموش ہو رہے ہیں تو آپ کی خاموشی آپ کی شکست ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ، کیا بولیں گے اس کے بہت سامنے؟ اچھے، واہ واہ واہ۔ اس کو آپ تعزیانہ کہہ لیں، آپ اس کو الزامی جواب کہہ لیں، جو دل چاہے نام دے لیں۔ اللہ، سخت لفظ بھی کہہ لیتے ہیں لوگ، اچھے لفظ بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ایک مرتبہ نہیں ہوا، پھر اس کے بعد جلسوں میں بھی ہوا، اور پہلا شخص ہوں جس نے ٹی وی پر چینل پر باقاعدہ مناظرہ کیا ہے اور جواب بھی دیے ہیں اور چیلنج بھی کیا ہے۔ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ اپنی اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے جو مرضی کہہ لو، میرے نبی کو کچھ نہ کہو۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ مجھے جو نسبتیں پیاری ہیں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء ہوں، نہیں سن سکتا ان کے بارے میں کوئی بات، اللہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ اللہ۔ حضرت کچھ کتابیں آپ نے ایسی بھی لکھی ہیں کہ ان کتابوں پر خاص ایسا کرم ہوا کہ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے خاص فیضان آپ پر ہوا، میں چاہوں گا آج وہ بھی بتائیں حضرت۔ جی، میں اپنے بارے میں نہیں، والد صاحب قبلہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ اپنی ذات کو نمایاں کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ مجھ سے ذاتی باتیں کر رہے ہیں نا، مجھے پسند نہیں۔ وہ باتیں جو کام کے حوالے سے ہیں، جن سے لوگوں کو فائدہ ہے، صحیح، کیونکہ مقصد سیلف پروجیکشن نہ تھا نہ ہے۔ اگر وہ کرنا ہوتا نا تو اس کے لیے بھی موقع کم نہیں تھے۔ ایک وقت تھا کہ میڈیا پر میں تھا، الیکٹرانک میڈیا پر۔ میں نے اس وقت بھی یہ چیز نہیں رکھی، بلکہ کوشش کی اور ساتھی ملیں تاکہ کام بڑھے۔ والد صاحب قبلہ نے کتاب لکھی تھی امام پاک اور یزید پلید، صحیح، ابھی چھپی نہیں تھی۔ میرے بھائی ہیں ڈاکٹر محمد سبحانی، جو اس وقت دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ میں شمار ہوئے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، ان کو ابھی حال ہی میں موسٹ سائٹڈ سائنٹسٹ کا ایوارڈ بھی ملا ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ تو وہ خسرہ جس کو ویزلز کہتے ہیں نا، بچپن تھا ان کا، خسرے کی والد صاحب نے خواب دیکھا اور انہوں نے گانچی پاڑا میں یہ خود سنایا بھی تھا۔ والد صاحب نے خواب دیکھا کہ میرا وہ بھائی والد صاحب کو سوتے سے جگانے گیا ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین تشریف لائے۔ اللہ، تو والد صاحب نے بھائی کو کہا ان کو بڑے ادب سے بٹھاؤ، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو والد صاحب نے بتایا کہ بھائی واپس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ وہ سلام کہہ گئے ہیں، کہیں گے ہم پھر آئیں گے، ہمیں اس وقت جلدی ہے، سلام کہہ دینا۔ تو وہ تشریف لے گئے۔ تو یہ اس کتاب کی مقبولیت کی علامت، سبحان اللہ، کہ ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ قبول ہوا۔ اشارے میں اپنی بات کر دیتا ہوں، میں نے ایک شخص کے ایک دروازے پہ جا کر، اس نے یزید کی حمایت کی تھی، امام کے خلاف باتیں کی تھی، لاہور کا واقعہ 1986 کا۔ اچھا، میں نے اس کے دروازے پہ جا کے کہا تھا میں دلیلوں کی زبان میں تجھ سے اس لیے بات نہیں کروں گا کہ تیرے پاس وہ فہم، وہ سمجھ نہیں ہے، میں تجھ سے مباہلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے نزدیک امام پاک حق پر، ان کا میدان کربلا میں آنا حق کے لیے تھا، اقتدار کے لیے نہیں تھا۔ یزید پلید ہے، میں اس کو کافر نہیں کہتا، کافروں سے بدتر جانتا ہوں۔ اللہ، مجھ سے مباہلہ کر لے۔ اس کی میں نے شرط بھی بتا دی۔ اس شخص نے مجھے آج تک، خیر اب تو وہ دنیا میں ہی نہیں ہے، چلا گیا، جواب نہیں دیا، لیکن میں نے یہ کیا، اس کے کوئی غالباً معمولی سے دن گزرے ہوں گے، میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں کراچی ایئرپورٹ جو پرانی عمارت ہے اس میں جا کے میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہے، میں گاڑی سے نکل رہا ہوں تو ایک شخص میرا نام پکارتے ہوئے آ رہا ہے۔ میں رک گیا، وہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ امام پاک نے تجھے سلام کہا ہے اللہ اکبر، اور تجھے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میں نے اس کے 3 دن کے بعد روانہ ہونا تھا عمرے پر. واہ 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 واہ. اس کا یہ کہنا کہ امام پاک نے تمہیں بلایا ہے. ہائے ہائے ہائے. میں نے فوراً رابطہ کیا ویزے کے لیے عراق کے. اس دنوں جنگ جاری تھی عراق ایران کی، تو آسانی سے ویزا نہیں ملتا تھا. صحیح. لیکن پتہ نہیں، گیا ہوں 15 منٹ میں سب کچھ ہو گیا، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب. تو میں حاضر ہوا تھا. پھر انہوں نے جس طرح مجھے نوازا وہ میرے دل میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت، یہ کرم ہی ہے جو آج بھی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹر آپ ہیں ماشاءاللہ، تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، تو کون سے سبجیکٹ میں آپ نے کیا تھا اور کون سے سن میں کیا تھا؟ اکنامکس. اچھا، واہ واہ واہ. اور کون سا سن تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ 1987. شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں. ہاں یہ تو ہے، بالکل صحیح ہے. اگر آپ کوئی زیادہ حق پر ہیں اور آپ کا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے تو پھر آپ تو ہوا کے بہاؤ کے ساتھ یا دباؤ کے ساتھ چل رہے ہیں. میں نے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ان کو حق کی طرف لانا ہے. تو میں مفاہمت نہیں کرتا. اللہ اکبر. جہاں ضرورت ہے، جہاں واقعی گنجائش ہے درست، ورنہ نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت آپ کو میں وعدہ خلافی میری آپ کبھی نہیں بتائیں گے. صرف ایک دن یہ جگہ تھی غالباً گھارو، میری دادی جان کا انتقال ہو گیا تھا. اچانک اطلاع آئی تھی. اس زمانے میں یہ ٹیلی فون کی سہولتیں اتنی عام نہیں تھیں. اطلاع نہیں ہو سکی. ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی مگر وہ نہیں، صرف ایک ناغہ کہ جنازے میں پہنچنا. یعنی ایک وہ حضرت کو یاد ہے. ہم تو کتنے کرتے ہیں یار واقعی حضرت، یہ وقت کی پابندی. دوسرا یہ ہے کہ جی جس سے، اور یہ کہ دوسرا اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے اتنا کہتا ہوں نہیں ہو سکتا ہے تو بتا دو بھائی. واہ 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 واہ، بہت اچھی بات ہے حضرت. میں مان گیا، آج قائل ہو گیا حضرت میں. یقین کرو نیت بھی کی انشاءاللہ کہ ہم بھی واقعی اس پر کاربند رہیں گے. یہ واقعی وقت کی پابندی بہت ضرور، کمٹمنٹ بڑی چیز ہے. حضرت زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ کا دین کی خدمت میں گزرا اور کئی ادوار آپ نے دیکھے. آپ کو لگتا نہیں حضرت کہ یہ سب سے ورس کنڈیشنز ہیں اس وقت جو امت کا جو حال ہو گیا ہے ہر اعتبار سے؟ آپ ایسا سمجھتے ہیں حضرت؟ 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ بنام علماء، علماء کے نام پر وہ لوگ آ گئے جو علماء نہیں ہیں. اللہ اکبر. یعنی بنام علماء وہ کام ہو رہا ہے جو علماء کا کام نہیں ہے. اللہ. نمبر 2 یہ کہ ہمارے اکابر تھے اور ہم ان سے وابستہ تھے اور ان کو اپنا بڑا مان کر ان کی بات پر چلتے تھے. ایسا ہی اب نہیں ہے. اب نہ اکابر کا خیال ہے، نہ اصاغر کا خیال ہے، نہ بڑوں کی پرواہ نہ چھوٹوں کی. والد صاحب قبلہ کو دیکھا تھا، وہ دوسروں کسی کو حوصلہ افزائی انہوں نے کی تو اتنی فوج تیار کی نا. کیا پیاری بات ہے. حوصلہ افزائی تو ہے ہی نہیں. اب تو یہ کہ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں نا، ہم چوما دیگرے نیس یا ہم چومن دیگرے نیس، تو میں اس دیگرے کو ڈنگرے پڑھتا ہوں. یعنی جو میں جانور ہوں وہ دوسرا نہیں ہے. اب یہ بات آ گئی ہے. ہوا یہ ہے مثلاً پاکستان بننے کے بعد حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نہیں، حضرت سید ابو البرکات صاحب جی، کتنے بڑے بڑے نام، حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب، یہ جھلکیاں دکھا رہا ہوں. یہ بڑے تھے سبحان اللہ. تو ان سے علماء وابستہ تھے. کوئی مسئلہ ہوتا تھا ان کے پاس جانا اور جو انہوں نے کہنا وہ مان لینا. اب وہ کسی کو مانتے ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں پر اعتماد کیوں تھا کہ ان میں عقائد میں لچک نہیں تھی. صحیح. اور ان کا کردار مضبوط تھا. ایک علم، دوسرا کردار. اب کہیں علم ہے تو کردار نہیں. اللہ اکبر. کہیں کردار ہے تو علم نہیں ہے. کیسے کریں؟ اب یہ کہ آپ مجھے غوث اعظم کہہ دیں، میں آپ کو امام اعظم کہہ دوں، وہ والی بات چل رہی. اللہ اکبر. اور سوشل میڈیا آنے کے بعد حق بات کہنے کا مطلب اپنے آپ کو دوسروں کے جانوروں کے حوالے کر دو.
دوسروں کے جانوروں کے حوالے کر دو. اللہ اکبر، کیا کہہ گئے آپ حضرت. یعنی وہ جو چاہے آپ کے ساتھ کھیلیں گے. جی ہو رہا ہے. ذاتیات پہ جائیں گے، پگڑی اچھالیں گے، گڑے مردے، اور جو الزام لگانے ہوں گے. پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، کبھی نہیں تھا. اللہ اکبر. ذاتیات میں محض کبھی کوئی گیا ہوگا تو وہ گیا ہوگا جو مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک استاد تھے، اس کے شاگرد تھے، وہ موجود تھے بات کرنے کے لیے. بات شائستگی سے ہوتی تھی. علامہ کاظمی صاحب اور حضرت محدث اعظم میں علمی اختلاف ہوا، لیکن علمی اختلاف تھا، ذاتیات پہ نہیں آئے. حضرت علامہ کاظمی صاحب اور حضرت مولانا عطا محمد بن دیالوی صاحب میں علمی اختلاف ہوا، لیکن یہ بازاری زبان نہیں تھی، یہ اس طرح کے انداز نہیں تھے. اب یہ ہے کہ جی آپ کے جو چیلے کہہ لیں آپ، یا جو بھی ان کو نام دے دیں، وہ آپ کے ساتھ جس زبان میں بات کریں گے آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. نتیجے میں وہ جو کھیل کھیلیں گے پھر وہ کیا ہو. نہیں، ہمارے حضرت کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ ان کو سبق سکھانا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن حدیث سے زیادہ اہم وہ شخص ہے. اللہ، یہ مین پوائنٹ ہے نا حضرت، یہ مسئلہ ہے. مطلب اس کو قرآن حدیث میں اگر کوئی سکم ہے بیان کرتے رہو، معاذ اللہ، ان کے نزدیک سکم کی بات، لیکن یہ کہ ہمارے اس کے خلاف پیر یا مولوی استاد کے خلاف نہیں. اتنی گراوٹ پر ہم لوگ آ گئے ہیں، اخلاقی دیوالیہ ہو چکا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم نے بڑے بڑوں کے اختلاف پڑھے ہیں. اچھا، تعصبات یہ تھے شروع میں. ہمارے پاس جو چیز آئی ہے، میں امام اعظم کو مانتا ہوں تو میں امام شافعی کو بھی مانتا ہوں، میں امام مالک کو بھی مانتا ہوں، میں امام احمد بن حنبل کو بھی مانتا ہوں. بہت اچھے. مجھے چاروں پیارے ہیں، کیونکہ عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں. مسائل میں فروعی طور پر تعبیر ہے. میں غوث اعظم کا اگر مرید ہوں تو میں خواجہ غریب نواز سے کیوں نہیں پیار کروں گا؟ میں خواجہ نقشبند، خواجہ سہرورد. لیکن یہ کہ آج کل یہ بہت ہی نہیں جی ہمارا سلسلہ افضل، ہماری بات، میں تو کہتا ہوں سب میں نبی کا فیضان ہے. بے شک. یہ رنگ ہے. اب یہ کہ صدیق اکبر کا ایک مزاج تھا، فاروق اعظم کا ایک مزاج تھا، حضرت عثمان غنی مولا علی کا ایک مزاج، تو مزاج مختلف. لیکن کون سے صحابی سے ہم کیا کہتے ہیں پیار نہیں کریں گے، یا نبی پاک کے اہل بیت میں سے کس فرد کا احترام نہیں کریں گے. اللہ. اور اولیاء کی بات آئے گی تو سب جتنے اللہ کے ولی ان کو ہم مانتے ہیں. سبحان اللہ. باقی جو وقت کے ولی بن گئے ہیں یا پیسے کے بن گئے ہیں دوست، اہل سنت کی جو طے شدہ باتیں حضرت پچھلے کئی صدیوں سے، اس میں جا کر اب یہ خرابیاں اس میں پیدا کر رہے ہیں نئے لوگ. یہ حافظ صاحب یہ دشمن کی سازش ہے. اچھا، آپ نے فوجیوں سے بھی یہ لفظ سنا ہوگا، ہائی بریڈ وار. جی. یہ ہائی بریڈ وار کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ہتھیار نہیں استعمال ہوتے. اس میں آپ میڈیا سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یا ویسے ٹھیک ہے شوشہ چھوڑ دو. 4 آدمی تو ادھر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، دوسرے کو دوسرا شوشہ چھوڑ دو، آپس میں الجھا دو. صحیح. الجھانے میں ان کی قوت کو توڑو، ان کی ہوا اکھیڑ دو. یہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ طاقت نہیں ہوں گے. یہ علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی سازش، اللہ اکبر، جس میں کئی علماء کہلانے والے بھی شامل ہو گئے، اللہ، اس کا شکار ہو گئے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. اب مجھے بتائیں 10 علماء کا نام بڑے بڑوں کا لے کر ان کے بارے میں منفی باتیں ہوں گی تو لازمی بات ہے یار یہ تو مولوی آپس میں ہی نہیں ہے تو ہمارا کیا. جی منفی باتیں شروع ہو گئی. منفی ہو جاتی. اب جب منفی ہوں گی تو رابطہ ختم ہو جائے گا، اعتماد ختم ہو جائے گا، عمل ٹوٹنے لگے گا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اصل میں سازش ہے غیروں کی، اور ہم نے اس کو لوگوں کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو. اب یہ سوشل میڈیا پہ کہ اگر کسی کی کوئی بات آئی ہے فوراً فارورڈ نہیں کرو بلکہ رابطہ کرو. اپنے قریبی دارالافتاء سے، مسجد سے، ان سے پوچھو جی کیا ہے اس کا سد باب. لیکن یہ ہے کہ جناب وہ آگے سے آگے کہتے ہیں نا، ایک گلی کی بات تھی لیکن گلی گلی گئی. اب وہ کہتے ہیں اب منہ سے تم مجھے نکالو میں تمہیں شہر سے نکالوں، وہ والی بات ہو رہی ہے. اب بجائے اس کے کہ ہم سے کوئی شخص اختلاف کر رہا ہے ہم اسے جا کے سمجھیں سمجھائیں، ہم نکال رہے ہیں.
ہمارے ہاں اب داخل کرنے والی بات نہیں، اب نکالنے نکالنے والے والی کر دیں. اللہ ہم پیار نہیں کرنا جانتے، ہم صرف دشمنی کرنا جانتے ہیں، مخالفت جانتے ہیں. اللہ. اچھا کچھ لوگ واقعی کسی کا اعلی کار بن کے اگر کر رہے ہیں تو ہمیں مل کر بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اس کا حل کیسے نکالیں. یہ پوائنٹ ہے حضرت. لیکن یہ کہ مل بیٹھنا گوارا نہیں ہے. نہیں. کیوں؟ انا کا مسئلہ ہو گیا. میں کیسے جاؤں؟ اچھا متعدد میں نام نہیں لے رہا جو میرے ہاتھ چومتے تھے، اب ان کو میں نے رویہ ان کا دیکھا ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پہلے بھی کچھ نہیں تھا، آج بھی کچھ نہیں ہوں. لیکن میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں میری اگر کوئی غلط بات ہے تو وہ میری ہے. میرے پیغام میں کیا غلطی ہے، میرے کردار میں کیا غلطی ہے. میں جو تمہیں بات بتا رہا ہوں، اگر تم میری برائی کرو گے تو میرے پیغام کو کمزور کرو گے. جی یہ بات علماء کیوں نہیں سمجھ رہے یہ بات. اچھا اب بنام مشائخ بھی گدیوں پہ کون لوگ ہیں؟ گدیوں پہ کون لوگ آ گئے؟ اللہ کی پناہ. کیا ہے وہ جو زاغوں کے نشیمن ہے، عقابوں کے تصرف میں آ گئے. اب نتیجہ کیا ہے کہ نام چل رہا ہے بڑوں کا، اس کی وجہ سے جو وابستگان ہے جب وہ آئیں گے، ایک جملہ سنا رہا ہوں، کسی سے سنا تھا، پتہ نہیں ناظرین اس کو کس طرح لیں گے. اس نے کہا جی دور سے دیکھا، بڑے عالم ہیں، بہت بڑے پیر صاحب ہیں، بہت اچھے ہیں. قریب ہوئے، تھوڑا سا قریب ہونے کے بعد اندازہ ہوا ہمارے جیسے ہی ہیں. اللہ. اور زیادہ قریب ہو گئے، پتہ چلا ہم ان سے اچھے ہیں. اب بتائیے کیا گزرے گی. یعنی ایسا اگر آپ صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں، بن کے دکھا رہے ہیں اور ہے نہیں، آپ سمجھیں آپ کس چیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اللہ. میں نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ چیز پڑھی تھی کہ ایک شخص آیا، اس نے آپ کو کلام سنایا. اعلیٰ حضرت نے ان کے پاؤں پکڑ لیے. اعلیٰ حضرت نے جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے یہ اگر واقعی آپ کی کیفیت ہے تو آپ جیسا آدمی تو ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اگر یہ آپ کی کیفیت نہیں ہے تو آپ بتائیں آپ نے کس کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے. اب اسٹیج پر ہے، نعت خوان عاشق رسول بن کے پیش ہو رہے ہیں، اسٹیج سے اترے، ٹوپی بھی غائب ہے، فلاں جگہ جا کے فوٹو بنا کے فیس بک پہ چڑھائی ہے دوسرے حلیے میں. جی کیا تاثر دیا؟ یا کوئی اور ایسی بات، کوئی عالم ہو، قاری ہو، نعت خوان ہو، مرشد ہو، کوئی استاد ہو، اگر وہ اب عزت جس وجہ سے مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے تو کچھ تو اس کا خیال کرے. یہ تو پھر بہروپی ہو گئے نا. ایسا ہی ہے، وہ بھی دین کے ساتھ، دین کے معاملے میں. جی یہی اسی لیے سخت معاملہ ہے. اسی لیے اثر نہیں ہے. آپ کو پیسہ تو مل گیا. وہ جو حدیث شریف ہے جس کو پڑھ کے لرز جاتا ہوں کہ قیامت کے دن علماء پیش ہوں گے، یا اللہ دین کی خدمت کی، ان کا اجر دے دیا دنیا میں. تم لوگوں نے نعرے لگائے، آج تمہیں اجر مل گیا. شہید گیا، تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، تمغے مل گئے، سب کچھ ہو گیا. مالدار میں نے اللہ کی راہ میں دیا، تجھے سیٹھ کہا لوگوں نے، کچھ نہیں. اب کیا لینے آئے؟ للہیت کہاں؟ ثواب تو آپ خود ضائع کر رہے ہو نا. پیسہ تو لے لیا آپ نے، دوسروں کو آپ نے متاثر کیا، لیکن اس چیز سے آپ پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ آپ پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. آپ جو اکیلے میں ہوتے ہو نا، وہ آپ کی اصل لائف ہے. دوسرے کو دکھا کے نماز پڑھتے ہوئے احتیاط سے پڑھی، کمرے میں اکیلے میں کیسے پڑھ رہے ہیں، کیسے، وہ آپ کی اصل لائف ہے. اپنے ایمان کا اسٹیٹس جاننا ہے تو تنہائی میں دیکھ لیں اپنے آپ کو، ورنہ اپنا ٹیلی فون دیکھ لیں. اللہ اکبر. آج کل تو یہ ہے نا کہ اپنا ٹیلی فون دیکھ لیں، وہ بھی بتا دے گا کہ آپ کا مزاج اور معیار. حضرت مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کرنے میں، بہت ساری باتیں ابھی بھی کرنی ہے. بس آخر 2-3 سوال صرف کر لیتا ہوں، معذرت آپ کا کافی وقت لیا ہے. کوئی بھی بات سمجھانی ہو
یا عقائد اہل سنت بتانے لوگوں کو، تو اعلیٰ حضرت کا آپ لازمی ذکر کرتے ہیں. تو حضرت یہ بتائیے، ایک تو موجودہ دور کے جو حالات آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کے عقائد اور ایمان کو تباہ کرنے کی ایک مذموم کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسے میں اس دور میں بھی اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑنا کیوں کر ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے؟ ہمارے لیے اس شخص نے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنی ذات کو ہمارے لیے ایسا بنا دیا کہ ہمیں اس سے مفر نہیں، مفر کا مطلب ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے. اللہ کیوں؟ سبحان اللہ. ہمیں وہ چیزیں ایک جگہ مل گئی ہیں جو شاید برسوں کی محنت کے بعد الگ الگ جمع ہوتی، وہ ایک شخص میں اللہ نے جمع کر دی. اللہ اکبر. اس شخص کی مہربانی. اعلیٰ حضرت 2 تقریریں کرتے تھے سال میں، اچھا، صرف 2 تقریریں جلسوں میں، جمعہ کا خطبہ الگ، لیکن 2 تقریریں، اللہ ایک میلاد النبی پہ، جی، ایک اپنے پیر صاحب کے اس پہ. سبحان اللہ. باقی وقت لکھ رہے ہیں، سوال 2 لائنوں کا آ رہا ہے، 200 صفحے کا جواب جا رہا ہے، اور اس میں ساری باتیں. اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ، قوت یادداشت ایسی کہ ایک بار عبارت پڑھی ہوئی ہے وہ ذہن میں چلی گئی، وہ اپنی یادداشت سے لکھ رہے ہیں. اب ہمیں تخریج کر کے پیش کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ کون سی کتاب کے کس صفحے پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خدا داد صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ملی تھیں، انہوں نے ہمارے لیے برسوں کی محنت اپنی ذات میں جمع کر دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہم نے ان کی جتنی کتابیں میسر ہیں، ساری تو ہوئی نہیں، کتنی دست برد ہماری سے نکل گئی، کیا ہوا، ان میں ایک چیز پر آنکھیں بند کر کے یہ اعتماد ہے، وہ یہ کہ یہ شخص عقائد کے حوالے سے اس میں کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی کجی آئی ہو، اللہ کوئی ٹیڑھ پن آیا ہو. اللہ. یہ حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو انہوں نے جو کام کر دیا ہے وہ کام ہمارے لیے رہنما. لیکن اتنی بات بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں جی کہ اہل سنت علماء کی اکثریت جو اس وقت ہے اعلیٰ حضرت کی تحریریں پڑھی بھی نہیں ہے. اس لیے ان کو دشواری ہو رہی ہے سمجھنے میں. اگر انہوں نے واقعی اعلیٰ حضرت کے صرف فتاوی ہی پڑھ لیے کیا ہوتے، بات ہے علامہ صاحب، ان کے چند کتابیں ہی پڑھ لی ہوتی تو بہت سی ان کے یعنی جو شبہات، اختلاف کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیں. آپ کی یہ ہمیں پتہ ہونا، ہم آج کے جو لوگ ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو چیز دی ہے اعتماد کے ساتھ دی ہے، اور ان پر اعتماد کر کے ہم اب تک حاوی تھے. اگر ان پر ہمارا اعتماد لرز گیا، لڑکھڑا گیا، ہم حاوی ہونے کے لیے ہمیں پھر دوبارہ سے کتنی محنت کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. تو وہ ایک شخص حکیم محمد موسیٰ امرتسری لاہور میں بہت ہی قابل آدمی تھے، وہ چشتی تھے. مجھے انہوں نے یہ کہا ہم چشتی ہیں، آپ کو پتہ ہے چشتی قوالی بھی سن لیتے ہیں دوسروں، ہم احمد رضا سے پیار کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے عقائد کی ترجمانی کی ہے. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. اور ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. وہ جو سارے اعتماد کرتے تھے وہ بھی سارے اپنی اپنی جگہ حضرت تھے، وہ کچھ چھوٹے نہیں تھے. یہ بات ہے، وہ بھی حضرت تھے، انہوں نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا. یعنی اعلیٰ حضرت کے دور میں کئی اعلیٰ حضرت تھے مگر اپنی جگہوں پہ. واہ واہ. وہ صدر الافاضل ہے، صدر الشریعہ ہے، وہ بھی قابل ہستیاں تھیں. انہوں نے مانا کہ یہ ہم میں بہتر ہے تو یہ اعلیٰ. الگ الگ ادوار میں آتے، آج کے دور میں آتے تو وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی ہوتے ہیں. وہ اللہ نے ان کو بھی نوازا تھا مگر ان میں بھی امام احمد رضا سب سے جدا تھے. تو جو کام کر گئے ہیں، یعنی 65 برس کی عمر پائی ہے ظاہری طور پر، لیکن کتنے کام کر گئے اور کتنی دنیا متاثر ہوئی ہے.
ہم تو ان کی تعلیمات کو خود ابھی پوری طرح نہیں پڑھ سکے، اپنا سکے، دنیا کو پہنچا نہیں سکے. لوگوں نے اسی لیے تو فائدہ اٹھایا مخالفوں نے. جب ان پر وہ روشنی کھلی تو پتہ چلا نا احمد رضا کیا ہے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے. واہ. تو آج کوئی بندہ اگر نام اعلیٰ حضرت کا لے رہا ہو، کہتا میں پیرو ہوں اعلیٰ حضرت کا، اور بنیادی مسائل میں، بنیادی عقائد میں اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر جائے اچانک سے، تو ایسے بندے کو کیا کہیں؟ اختلاف کرنے والا اگر کسی فقہی مسئلے میں، عقیدے میں تو کر نہیں سکتا، فقہی مسئلے میں اگر اختلاف کرتا ہے تو ان سے بہتر دلیل لائے نا. بس اس فقہی میں بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے بھائی، وہ جب تک اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کر رہا ہے تو ادنا حضرت ہے نا جی، تو اعلیٰ حضرت کے معیار کی دلیل لائے نا. بہت خوبصورت بات ہے. واہ واہ واہ، اتنی دلیل لائے. سبحان اللہ، تو پھر ہم بات کریں گے. اللہ اکبر. ہاں، بعض مسائل میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن آپ پہلے اپنی قابلیت تو ثابت کریں. بہت اچھا. اچھا، اور اپنا مقصد بھی ثابت کریں. آپ کا مقصد واقعی احقاق حق یا طلب حق ہے، یا محض اپنی ذات کی، وہ اپنی ذات کو بڑا دکھانا ہے. عربی میں کہتے ہیں خالف و تعرف، مخالفت کرو پہچانے جاؤ گے. تو شہرت کے لیے بھی مخالفت کی جاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی تو فقہی مسئلے کا آپ نے بتایا کہ اختلاف کرے بھی تو عقائد میں کیسے کرے گا؟ عقائد میں تو حضرت کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا اس میں. گنجائش بتائے نا کوئی. بھائی 1921 سے لے کر اب تک بتائے کوئی، لائے نا کوئی. اگر نہیں لایا 1340 ہجری سے لے کے 1440 تک کوئی نہیں لایا ہے ابھی تک. 103 104 سال ہو گئے. اعلیٰ حضرت کے کیا لگائے ہوئے فتوے اٹھا لیے ہیں کسی نے؟ اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو پہلے ثابت کرے کہ واقعی آپ اتنی بات کر رہے ہو، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ نہیں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ نہیں، واقعی کچھ نہیں ہوں. مجھے اعلیٰ حضرت کے بہت سے شعر ابھی تک سمجھ نہیں آتے. اللہ، میں کہتا ہوں ادائے کے بخشش سمجھا دو مجھے. میں پڑھتا ہوں شعر، سمجھاؤ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. میں نے کئی لوگوں سے پوچھے، حالانکہ حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے شرح لکھی ہے، لیکن وہ شرح صدر ابھی تک کہ کس مقام سے اس شخص نے بات کی تھی. اقبال کے شعر کے لیے فلاں کو پڑھو تو سمجھ آئے گا. تو یہ اقبالیات اور غالبیات جو ہے یہ دنیا کے معاملے میں ہے نا، وہ تو ایمانیات کی بات ہے. کیسے سمجھیں جب تک کوئی سمجھائے نہیں؟ تو اس پائے کا شخص ہو، اس تخیل والا ہو، پھر بات آئے. ان کو ایسے ہی نہیں اعلیٰ حضرت مان لیا گیا. اور پھر یہ کہ اس وقت ان سے روگردانی آپ کی اپنی پہچان جو ہے وہ ختم کر دے گی. وہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب اعظمی ایک جملہ کہتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا نہیں رہا وہ کہیں کا نہیں رہا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مجھے یہ جملہ ان کا اچھا لگا. کیا کہنے؟ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی. واہ 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 سبحان. ان کا سکہ پہلے ہٹا کے تو دکھاؤ. آج بھی ہمارے لیے ایک اہم مرکزی شخصیت ہے کہ ہم ان پہ جمع ہیں، اور ہمیں جمع رہنا چاہیے. الحمدللہ، ان سے ہٹنا نہیں چاہیے. بہت خوبصورت بات کی حضرت، یقین مانے بہت دل خوش ہوا. سبحان اللہ. یعنی اس دور میں جو بیچارے نئے نئے پڑھ کے نکل رہے ہیں، اور ابھی تازے اصل میں وہ جوش مار رہا ہوتا ہے نا ان کی اندر کا. جو آپ نے شاید ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی حضرت الحاج پیر شوکت حسن صاحب سے. جی. وہ والد صاحب کے لیے کہتے تھے کہ نقشبندی تھے مگر رضویت پہ بیان کرتے تھے. واہ واہ واہ. یعنی ان کے بیان میں وہی ترجمانی. سبحان اللہ. تو اللہ کا شکر ہے. اور پنجاب میں جتنا کام ہوا ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے شاید کہیں ہوا ہو، اللہ کا شکر ہے. اب تو یہ کہ بادل چھٹ چکے ہیں، اور ابھی بھی اگر کسی کے دماغ پہ بادل چھائے ہوئے ہیں تو وہ اپنے بادل ہٹائے. سورج چمک رہا ہے. کیا کہنے علامہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. اب بھی بہت باتیں ہیں قبلہ علامہ صاحب، مگر میں چاہوں گا آخر میں
ہمارے ادارے IDS اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے بارے میں اگر کوئی تاثرات دینا چاہیں؟ جی، جب سے آپ کے ساتھ تعلق ہوا ہے اور پروگرام کیے ہیں، سچی بات ہے میں دیکھ نہیں پاتا. اللہ اکبر. میں اپنے پروگرام 1969 سے ٹی وی پہ آ رہا ہوں. پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے آپ شاید. بالکل ایسے ہے، میں بہت کم ہوا ہوں. اس وقت سے میرے پروگرام میں نے آج تک نہیں دیکھے. کوئی اکا دکا دیکھ لیے، ٹائم نہیں ملتا کتابوں میں اور دوسری چیزوں میں، تو دیکھے نہیں ہیں. مگر لوگوں سے بھی سنا ہے. جب آیا ہوں آپ کی محنت اور جذبہ دیکھ کے سلام کرتا ہوں اللہ کہ آپ کوشش کر رہے ہیں پیغام حق پہنچانے کی. تو جہاں تک صحیح ہے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزائے خیر آمین عطا. آمین آمین. باقی کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی، انتظامی ہوں گی، لیکن آپ نے اسی فکر پر قائم رہ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ سبھی آپ کو سلام کریں گے. جزاک اللہ خیر علامہ صاحب. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. علامہ صاحب جزاک اللہ خیر. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ جو آج آپ نے باتیں کر دی ہیں نا حضرت، یقین کریں کہ یہ میرے جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سارے معاملات میں قابل تقلید ہیں، قابل عمل ہیں. اور ہمیں بھی واقعی یہ جو ایک بڑا مشن ہے اہل سنت کا، الحمدللہ اس پر استقامت کے لیے بھی باتیں رہنما ہیں، اور اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، چونکہ دور حاضر میں بھی جو تقاضے ہوتے ہیں مختلف، اس کے مطابق بھی آگے بڑھانے کے لیے بڑی رہنما باتیں ہیں. اور واقعی اصول تو ہمارے بڑوں نے بنا دی، بس ہم نے تو اس پر اب چلنا ہے اور طریقے سے چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں منزل عطا فرمائے گا. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک پیغام جی آخر میں آپ کے اس اسٹوڈیو کے ذریعے پاکستان کے علماء اہل سنت سے کہ موجودہ وقت میں جو تھوڑا بہت نزاع بن گیا، نزاع کے معنی جھگڑے کے ہوتے ہیں، جو بن گیا ہے، اپنی انا کو قربان کر کے مل بیٹھے اور اس کو حل کر دیں. یہ ایک چھوٹی سی گزارش. اس سلسلے میں میری کسی خدمت کی ضرورت ہو حاضر کہ مل بیٹھیں، انا کو قربان کر دیں، جس طرح بھی ہو سکے جو بھی ہے اپنے اپنے موقع پہ قائم رہنا ہے، وہ بھی مل بیٹھ کے فیصلہ کر دیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ جی فیصلہ ہو گیا خدا کے لیے. جب غیروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اپنوں کے ساتھ کیوں؟ بس یہ کہ مل بیٹھیں، اس میں تھوڑا سا اپنی آنا، تاکہ امت تقسیم نہ ہو اور آپ ذمہ دار نہ رہیں. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فکر ہے، اور آپ نے بہت بڑی آفر دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو بلند فرمائے. ناظرین کرام، یقیناً آپ کو بھی بہت لطف آیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو باتیں ہم نے یہاں پر کی، واقعی اس میں کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. ہمیشہ حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.